یہ پوری دنیا اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ جو نعمتوں کے ذمہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال جواب بھی کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین یعنی ماں باپ کو بھی ذمہ داری دی ہے۔ تو آج ہم ماں باپ کی ذمہ داریوں پر تھوڑا غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے صرف نعمتیں دینے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ انہیں استعمال کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ اسلام نے نعمتوں کے سلسلے میں شکر گزاری کی تعلیم دی ہے۔ انسان بچوں سے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، ان سے طرح طرح کی امیدیں بھی رکھتا ہے، ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ بچوں کے سلسلے میں اسلام کا اپنا ہی نقطۂ نظر ہے۔ وہ بچوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ڈالتا ہے، اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ ان کی سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ تحریم اور آیت نمبر 6 میں، اے ایمان لانے والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے ماں باپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت نہ صرف ماں باپ کی دینی اور سماجی ذمہ داری ہے، بلکہ اپنی دینی روایت اور توحید کے پیغام کو زندہ رکھنے اور اللہ کی زمین پر انصاف کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے جواب دہ وہ خود ہونے والے ہیں۔ یہ انسان کی تنگ نظری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اپنی نسل اور دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور ان کے حوالے میں مستقبل کے جو خواب دیکھتا ہے وہ اس دنیا اور دنیا کی دولت کو حاصل کرنے تک محدود رہتا ہے۔ اولاد انسان کے لیے وہ نعمت ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مرنے والے کے ایسے 3 اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب و اجر پہنچاتے رہتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ نیک اولاد۔ اگر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بچوں کی تربیت کی تو وہ بچے جو نیک بنے اس دنیا میں، وہ نیک بچے ماں باپ کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا جائے، کیونکہ ذمہ داری ہے یہ ہم کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چل گیا ہے۔ تو اب ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں یہ جانیں گے۔